اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جس کی حالت ایسی تھی کہ اس کی دعا ضرور قبول ہونی چاہیے. کیوں؟ نمبر ایک، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے. لمبا سفر، مسافر کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے؟ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ مسافر، دعوت المسافر. تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کہا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث واغبر، اور اس کی حالت بھی بڑی مسکنت والی، پراگندہ بال، غبار آلود جسم، ایسا اس کا جسم اور ایسی اس کی حالت اور حیت کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے. تو ایک تو سفر میں، دوسرا ایک ایسی مسکنت والی حالت کہ اس کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے. اور پھر یا رب یا رب، یمد یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹائیں. دیکھو کتنی قبولیت کی وجوہات ہیں. اور پھر نمبر 4 وہ کہتا ہے کہ یا رب یا رب، اے میرے رب، قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے تم پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو وہ پکار رہا ہے یا رب یا رب یا رب. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام اور اس کی غذا حرام. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ یعنی دعا کی قبولیت کے اسباب کتنے ہیں کہ سفر میں ہے، مسکنت کی حالت ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے اور یا رب بول رہا ہے. یعنی 4 اسباب قبولیت کے، اور معنی صرف ایک کہ حرام ہے، حرام اس کی زندگی میں حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حرام ان 4 پر غالب آ جاتا ہے.